بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آپ کے اوپر ہم چاہنے والے اور ماننے والے اور آپ کے دوستداروں کے لاکھوں اور بے شمار سلام ہوں، اس امام ہمام اور اس امام رؤوف پر جو واقعاً اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بہترین امام اور بہترین رہنما اور بہترین ہدایت گر ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے فضائل میں یہی بات سب سے اہم ہے کہ یوں تو اللہ نے ہر نبی کو علم شریعت، علم قرآن اور علم دین دے کر بھیجا تھا، اور خاص طور سے ہمارے ائمہ طاہرین سب کے سب عالم کتاب تھے، مگر امام رضا علیہ السلام کے القاب میں جو ایک لقب آپ کا مشہور ہے وہ عالم آل محمد ہے۔ اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہے کہ علم کے جو دریا آپ نے بہائے ہیں اور جس طریقے سے علم سے لوگوں کو سیراب کیا ہے، وہ دوسرے اماموں کو اگر اتنا موقع نہیں مل سکا تو امام علیہ السلام نے علم کے خزانے کھول کر یہ بتا دیا کہ ہم آل محمد اللہ رب العزت کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے علم کی دولت اور علم کا خزانے لے کر آتے ہیں۔ یہ دنیا کی بد نصیبی ہے کہ اس نے اپنے اوپر خود علم کے دروازے بند کر لیے اور جہالت کے دروازوں کو کھول لیا۔ باب مدینۃ العلم سے وہ دور ہوئے تو اس کے نتیجے میں آج تک یہ دنیا بھٹک رہی ہے اور جہالت کی وادیوں میں ڈوبتی پھر رہی ہے۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ دور دیا کہ جو ایک حسین اور بہترین دور تھا۔ دشمنوں نے اور علم اور دین اور قرآن اور شریعت کے مخالفین نے یہ چاہا کہ ہمیشہ دین کے اوپر پردہ پڑا رہے اور قرآن مجید کے جو نصائح ہیں، قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے نہ پائیں۔ لہٰذا کبھی حدیث پر پابندی لگائی گئی، کبھی قرآن مجید کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور قرآن مجید کی تفسیر لوگوں کے سامنے واضح طریقے سے بیان نہیں ہونے دی گئی، اور اسی طریقے سے ہر اعتبار سے لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھا گیا۔ مولا کائنات نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، اس کے بعد امام حسن کو صلح کے اوپر مجبور ہونا پڑا، امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، امام حسین العابدین علیہ السلام کی زندگی پھر اسی طریقے سے گوشہ نشینی میں گزری۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو اگر علم پیغمبر دنیا تک پہنچانے کا موقع ملا، لیکن ان کے ساتھ بھی پریشانی یہ تھی کہ امام اس وقت حکومت سے دور تھے اور حکومت سے قربت کا کوئی موقع نہیں تھا، لہٰذا وہاں بھی ایک حد تک ائمہ کا علم محدود رہ گیا۔ پروردگار عالم نے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے لیے وہ اسباب فراہم کیے کہ دشمن نے یہ سوچا کہ میں کسی طریقے سے امام رضا کو محصور اور قید کر کے اپنے دائرے میں لے آؤں گا اور اپنے قبضے میں رکھوں گا اور اپنی نگرانی میں رکھوں گا، تاکہ امام کی باتیں اور امام کا پیغام دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اللہ جب چاہتا ہے، خدا خود کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ چالوں کے اوپر چالیں چلتے ہیں، سازشوں کے اوپر سازشیں کرتے ہیں، مکر و عیاری کے ذریعے سے ہمارے پیغام اور ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر واکید و کیدا، میں اپنے ایک قید کے ذریعے سے، ایک تدبیر کے ذریعے سے ان کے تمام نقشوں کو نقش برآب کر دیتا ہوں۔ یہی ہوا، امام علی رضا کو مامون نے مدینے سے مر بلایا، لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے جو درس دیا ہے، جو ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے ائمہ کی زندگی بہت غربت، پریشانی، مشکلات یا صرف اپنے گھر اور اپنے لوگوں کے درمیان میں گزرتی تھی، وہاں کوئی حکومت کا نظام اور حکومت کا عیش و آرام نہیں تھا،
مولا کائنات کو اگر حکومت ملی بھی، مگر آپ نے خاص طریقے سے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اگر کسی امام وقت کے پاس حکومت آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اسی طریقے سے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے کہ امام نے بھی بتایا کہ دیکھو امامت وہ ہے کہ جو تخت و تاج اور غربت، فقیری، تنہائی کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، جو حکم شریعت ہوتا ہے ہم اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ محل میں رہ کر بھی امام نے بوریا نشینی کی زندگی اختیار کی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے دروازے کھول کے رکھے، اور یہ بتایا کہ امامت کا تعلق عوام سے ہے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اپنے رہبر اور قائد کے پیچھے چلیں، اور ساتھ ساتھ قائدین جن کو قیادت کا دعویٰ ہے ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ عوام کو ان کے اوپر نہ چھوڑ دیں بلکہ پبلک کا بھی خیال رکھیں، اور ان کے جو ضروریات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان تک رسیدگی ہونا چاہیے اور ان مسائل کو بھی حل کرنا ضروری ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے یہ بہترین نمونہ پیش کیا، اور مامون نے جو چال چلی تھی امام نے اسی کے ذریعے سے باطل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے امام رضا کی ان قربانیوں اور ان فداکاریوں کے اوپر جو عزت، جو شرف اور جو بلندی عطا کی ہے، وہ بلندی واقعاً ہر ایک کے لیے قابل نصیحت ہے اور قابل عبرت ہے کہ جن لوگوں نے بھی ائمہ طاہرین کے اوپر ظلم کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کوئی مامون کا نام لینے والا اور ہارون کا نام لینے والا نہیں ہے، خراسان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج امام رضا علیہ السلام کا سکہ چل رہا ہے، اور دنیا کے مسلمان آپ کے آنے کے اوپر اور آپ کے نام کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کی زیارت اور آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کا روضہ مزار گاہ عالم ہے جہاں دنیا کے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت کی ہے اور جس زندگی کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق تعلیم دی ہے، رب کریم سے یہی دعا ہے پروردگار ہمیں اس راستے کے اوپر چلنے کی صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔